خون بہایا گیا، خون بہایا گیا کربلا کی سرزمین پر جب اسلام کا پودا مرجھانے لگا تھا، اسلام کے پودے کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں رہا تھا۔ حضرات محترم، میرے منت مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کو رکھا ہے، اور رکھنے کے بعد جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے چلے گئے تو اس وقت میں اس جو ہے پیڑ کی اس پودے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ صدیق اکبر آئے تھے۔ صدیق اکبر نے اس پودے کی دیکھ بھال کی، جب تک وہ جیتے جی رہے اس کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ صدیق اکبر اس دنیا سے گئے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے اس جو ہے پودے کی دیکھ بھال کی ہے۔ آپ جب تک جیتے جی رہے ہیں، آپ جیے ہیں، تب تک آپ نے اس پودے کی دیکھ بھال کی ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے حضرت عثمان غنی نے دیکھ بھال کی ہے، اس کے بعد مولا علی نے دیکھ بھال کی ہے۔ مولا علی کے بعد جب یہ اسلام کا پودا جو ہے مرجھانے لگا، اس کو کوئی پانی دینے والا نہیں تھا، اس کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، اس وقت میں کوئی اور نہیں تھا بلکہ مدینے والے آقا کے لباس اٹھے تھے، امام حسین اٹھے تھے، اور اٹھنے کے بعد جو ہے کربلا کی سرزمین پر اپنے تمام اہل و عیال کو قربان کر دیا، اور قربان کرنے کے بعد اس اسلام کے پیڑے کو، اسلام کے پودے کو بچا لیا۔ تو حضرات امام حسین نے خیمے میں اعلان کیا کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، لیکن کوئی نہ گیا۔ 7 تاریخ سے ظالموں نے پانی بند کر دیا۔ پانی بند کرنے کے بعد اب ایک کے بعد دیگر لوگ شہید ہوتے رہے۔ اب آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر جو ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، سرکار کی تصویر تھے، ان کو دیکھ کر کے سرکار کی یاد آ جایا کرتی تھی۔ آپ کے بیٹے کس کے؟ امام حسین کے بیٹے اٹھنے کے بعد کہا بابا جان آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں بھی جانا چاہتا ہوں اور ان ظالموں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ علی کے گھر کا بیٹا ہے۔ حضرات محترم امام حسین نے کہا اے بیٹا جاؤ، اگر تمہیں اجازت ہی لینا ہے تو میری بہن زینب کے پاس چلے جاؤ، یہ زینب مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، آپ کے بغیر کھیل جیتی ہے، آپ کے بغیر نہیں سونا کرتی ہے، جاؤ میرے بیٹے، جا کر تم اپنی پھوپھی جان سے اجازت لے کر کے چلے آؤ۔ حضرات محترم حضرت علی اکبر جاتے ہیں اس خیمے میں جہاں پر حضرت زینب بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت زینب کے بیٹے حضرت عمر محمد شہید ہو چکے تھے، ان کو جو ہے کاٹ ڈالا ظالموں نے، ان کو مار دیا ظالموں نے۔ حضرات محترم حضرت علی اکبر گئے ہیں خیمے کے اندر، کیا دیکھتے ہیں حضرت زینب بیٹھی جو ہے دعا کر رہی ہے، مولا میرے بیٹوں کی شہادت کو قبول فرما لے۔ اتنی دیر میں حضرت علی اکبر کہتے ہیں مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میں بھی کربلا کی سرزمین میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی پھوپھی نے کیا کہا سنیے، آپ کی پھوپھی نے کہا بیٹا میں نے تیرا صدقہ دے دیا ہے، اپنے دونوں بیٹوں کو شہید کروا کر کے، اپنے دونوں بیٹوں کی قربانی دے کر کے میں نے تیرا صدقہ دے دیا ہے، بیٹا تو مت جانا۔ کہتے ہیں نہیں پھوپھی جان میں ان ظالموں کو بتاؤں گا جا کر کے، پھوپھی جان مجھے آپ اجازت دے دیجئے، آپ دیکھنا میں کربلا کی سرزمین پر جاؤں گا نا، آپ دیکھنا یزیدی کتوں میں کھلبلی مچ جائے گی، یہ کہیں گے کہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ علی کا پوتا آ رہا ہے۔ آپ کی پھوپھی جان نے آپ کو اجازت دے دی، اجازت دینے کے بعد آپ وہاں سے چلے ہیں، آپ نے جو سر پر امامہ باندھا، تلوار کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر آپ کی پھوپھی کہتی ہیں بیٹا اپنے بھائی سے مل کر کے چلے جانا، حضرت زین العابدین سے مل کر کے چلے جانا، آپ کے بیٹے آپ کے بھائی بیمار ہیں، جاؤ بیٹا پہلے ان سے بھی اجازت دے کر کے چلے آنا۔ آپ جاتے ہیں، جانے کے بعد حضرت زین العابدین کے سینے پر ہاتھ رکھا، آپ کی آنکھیں بند تھی، حضرت علی اکبر نے جیسے سینے پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد جب بھائی نے ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، بھائی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جیسے کھلتی ہے کیا دیکھتے ہیں زین العابدین کہ علی اکبر کے جو ہے سر پر امامہ بندھا ہوا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ میرا بھائی کربلا جا رہا ہے، میرا بھائی اس میدان میں جا رہا ہے، واپس نہیں آیا ہے، اس میدان میں جا رہا ہے۔ حضرت زین العابدین کہہ رہے ہیں بھیا پہلے مجھے جانا چاہیے تھا، اس کے بعد آپ جاؤ۔ تو حضرت علی اکبر نے کہا میرے بھائی تم بیمار ہو، تم نہیں جاؤ گے، پہلے علی اکبر جائے گا۔ تو آپ حضرت زین العابدین نے پوری طاقت لگائی اٹھنے کے لیے، پوری طاقت لگائی اٹھنے کے لیے کہ میں کھڑے ہو کر کے اپنے بھائی سے سینے سے سینہ ملا، لیکن حضرات محترم
بیماری تھی آپ کو، اس قدر کی کمزوری تھی آپ کو کہ آپ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن آپ زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ حضرات محترم حضرت علی اکبر نے لیٹ کر کے اپنے بھائی کے سینے سے سینہ ملایا، کہا میرے بھائی مجھے اجازت دے اور دیکھ لیا ان یزیدیوں میں ایسی کھلبلی مچا کر کے آؤں گا۔ حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور سوار ہونے کے بعد جو ہے گھوڑے کو ایک لگا رہے ہیں، گھوڑے کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن گھوڑا نہیں بڑھ رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک لگائی ہے لیکن گھوڑا نہیں بڑھ رہا ہے۔ کافی کوشش کرنے کے باوجود گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ اور آپ نے کہا کہ گھوڑے جب تو ہم سے غداری کرے گا، جب آپ کا گھوڑا نہیں بڑھا، کہا ارے گھوڑے یہاں کیا تو مجھ سے غداری کرے گا؟ تو گھوڑے نے زبان حال سے کہا مولا میں غدار نہیں ہوں، مولا میں غدار نہیں ہوں، میں آپ کا وفادار ہوں۔ آپ میرے پیروں کو دیکھیے، آپ کی بہن سکینہ میرے پیروں کو پکڑ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، میں کیسے آگے بڑھوں؟ اگر آگے بڑھ گیا تو سکینہ کی چوٹ لگ جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہاں واقعی حضرت سکینہ گھوڑے کو کرتے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میری بہن سکینہ جب بھائی جاتا ہے دولہا بنتا ہے بھائی تو بہنیں خوش ہوا کرتی ہیں، تو ہی مجھے خوش ہو کر کے مجھے اجازت دے۔ جو ہے بہن نے کہا اے بھائی جب بھائی دولہا بنتا ہے نا تو بھائی کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیتا، کوئی نہ کوئی تحفہ دیتا۔ حضرت علی کو کہتے ہیں میری بہن اگر آج میرے پاس پانی ہوتا تو میں آپ کی پیاس ہو جاتا اور تجھے پانی پلا دیتا۔ کہتے ہیں بھیا جو تو بات صحیح ہے۔